السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: اما بعد فإنہ لم یشاقق اللہ ورسولہ من دعا الی اللہ عز وجل وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخافه في الدنيا، فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة، فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قیام مقدس کے مرحلہ بعد از مکہ میں مکہ سے نکلنے کے بعد والی مکہ جو یزید کی طرف سے مقرر تھا امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں روکنے پر، اور مکہ میں ہی امام حسین علیہ السلام کو روک کر دباؤ ڈال کے بیعت لینے پر مامور تھا، یا بیعت نہ ہونے کی صورت میں امام کی شہادت پر مامور تھا، اس نے اپنی تدبیر کو ناکام ہوتے دیکھا اور امام مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔ کچھ فاصلے کے بعد والی مکہ نے وفد بھیجا امام علیہ السلام کے پاس اور خط روانہ کیا، جس خط میں امام علیہ السلام کو پناہ دینے کی بات کی، تحفظ کی بات کی، امان کی بات کی، کہ اگر آپ واپس آ جائیں تو میں آپ کی جان و مال و اولاد اور خاندان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ساتھ ہی امام علیہ السلام کو نصیحت بھی کرنے کی کوشش کی، اور وہ نصیحت در حقیقت ایک طرح سے بے حرمتی تھی امام علیہ السلام کی، جس کا جواب میں امام علیہ السلام نے پہلے جواب دیا، اور وہ یہ تھا، انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا: وَإِنِّي أُعِيذُكَ مِنَ الشِّقَاقِ، میں آپ کو شقاق سے، تفرقے سے اور امت سے علیحدہ ہونے اور دین سے باہر ہونے کی بابت آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ باز رہیں اس کام سے۔ اس سے پہلے جو امام علیہ السلام کے ساتھ اسی کے بھیجے ہوئے فوجی یا پولیس دستے کے ساتھ امام کی ایک مختصر سی جھڑپ ہوئی، تازیانے دونوں طرف سے چلائے گئے اور وہ دستہ بھی ناکام ہو کر واپس آیا، انہوں نے بھی اسی طرح کے مشابہ الفاظ امام علیہ السلام کے شان میں گستاخی کے طور پر پیش کیے۔ اللہ تتق اللہ، آپ تقوی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تخرج من الجماعت وتفرق بین هذه الامہ، آپ جماعت سے، جماعت مسلمین سے خارج ہو رہے ہیں اور امت کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ یہ گستاخی پہلے کی جھڑپ کے وقت، اور دوبارہ جب وہ دھمکی تھی، اور اب ایک طرح سے لالچ امام کو دے رہے ہیں، جو عموماً مستبد حکمرانوں کے دو حربے ہیں کہ اپنے مخالفین کو یا دھمکی سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ دھمکی میں آ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، تسلیم ہو جائیں
ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر لالچ اور طمع پیش کرتے ہیں۔ یہی کام انہوں نے کیا کہ دھمکی جب کارساز نہیں ہوئی تو لالچ میں آئے اور کہا کہ ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں، آپ کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، امن و امان دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے، اور دوستانہ تعلقات آپ کے ساتھ رکھیں گے جس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے اسی نقطے کا پہلے جواب دیا، فَإِنَّهُ لَمْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے رسول کو پکارتا ہے اور ان پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے اور اعمال صالحہ بجا لاتا ہے معیار دین و قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان اور رسول اللہ کی سیرت کے مطابق، ایمان کے بعد عمل صالح بھی بجا لاتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور مسلمان ہونے کا بھی دعوے دار ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، وہ کس طرح سے شقاق کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اسے کس طرح تم شقاق پر متہم کر رہے ہو؟ شقاق در اصل ایک اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ یہ ناجائز حکومت، فاسد حکومت، فاسد حکمران اور فاسد خاندان، یہ امام علیہ السلام کو ایک ایسے جرم کی طرف نسبت دے رہے ہیں اور ایسے جرم کی امام کی طرف نسبت دے رہے ہیں جو بہت سنگین ہے، یعنی جس کی سزا اسلام میں بھی اور اسلام کے علاوہ تمام باقی ادیان میں بھی اور باقی تمام ملکی آئین میں، تمام دنیا کے آئین میں اس کی سزا موت ہی ہے، اور وہ جرم شقاق ہے۔ شقاق کو اگر آج کے پاکستان کی موجودہ مطبوعاتی اور میڈیا کی زبان میں ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے غداری۔ آپ غداری کر رہے ہیں۔ غداری وہ جرم ہے جو ملک و مملکت اور قوم اور ملت کی سلامتی سے اور امنیت سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ حقوقی نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، جن کی سزا ہے، اگر کسی انسان نے انفرادی طور پر کسی کا حق چھینا ہے، ضائع کیا ہے، یا کوئی اجتماعی حق ضائع کیا ہے تو اس حق کی تلفی اور حق کے ضائع ہونے کے اس کو سزا ملے گی۔ جیسے اگر کسی نے ناحق کسی کی جان لے لی ہے، مار دیا ہے اس کو، یا کسی کا مال اس نے چرا لیا ہے، ضائع کر دیا ہے، کسی کی ملک پر، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، یا اور اس طرح کے روزمرہ کے جرائم جو اخلاقی جرائم ہیں یا مالی جرائم ہیں یا سماجی جرائم ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جن میں حد ان کی مقرر کی گئی ہے کہ ان میں حق بنتا ہے کہ جس کا یہ نقصان ہوا، مثلا ایک شخص نے کسی دوسرے خاندان کے کسی فرد کو ناحق قتل کر دیا ہے تو مقتول کے اولیاء، مقتول کے خاندان والے جو ولی دم ہیں، وہ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اس قتل کو، اس جرم کو، چاہیں تو قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کے لیے دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جرائم ہیں جو اولیاء دم یا جو صاحبان حقوق ہیں جن کا حق ضائع ہوا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں کہ ہم ان حقوق کی سزا نہیں دلوانا چاہتے اپنے مجرم کو، لیکن اگر چاہیں تو مطالبہ کر بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سماجی اجتماعی جرائم اگر انسان انجام دے تو حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے، اس مجرم کو حکومت سزا بھی دے سکتی ہے اور حکومت اسے معاف بھی کر سکتی ہے۔ لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جنہیں معاف نہیں کیا جا سکتا،
نہ حکومت معاف کر سکتی ہے اور نہ ہی عوام کے حقوق